بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القول الوثیق فی مناقب صدیق، جو کتاب شیخ الاسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منقبت میں لکھی ہے، اس کی یہ ہماری تیسری نشست ہے جو جامع انواریہ کے زیر اہتمام ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کی فصل نمبر 14 اس کتاب کی شیخ الاسلام لا رہے اعلم الناس مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزاج مبارک کو لوگوں میں سب سے بہتر جانتے تھے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائهم أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا۔ یہ مشہور حدیث جس کو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن حبان، امام احمد اور خطیب بغدادی نے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے ان دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا، بس اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس پر ابو بکر صدیق رونے لگے۔ ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا، حضور تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس بندے جس کو اختیار دیا گیا تھا، وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت صدیق اکبر ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے جو حضور کی مراد سمجھ گئے۔ گویا اس بندے سے مراد کون ہے اور اختیار کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو سب سے بہتر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہاں حضور اپنے وصال مبارک کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ عن ابن ابی المعلى عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما فقال ان رجلا خیرہ ربہ بین ان یعیش فی الدنیا ما شاء ان یعیش ویأکل فی الدنیا ما شاء ان یأکل وبین لقاء ربہ فاختار لقاء ربہ قال فبكى ابو بکر فقال اصحاب النبی الا تعجبون من هذا الشیخ اذ ذکر رسول اللہ رجلا صالحا خیرہ ربہ بین الدنیا وبین لقاء ربہ فاختار لقاء ربہ قال فكان ابو بکر اعلمهم بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر بل نفدیک بآبائنا واموالنا۔ یہ حدیث بھی اسی مفہوم کی، اس کو ترمذی نے، طبرانی نے، امام احمد بن حنبل نے، محب طبرانی نے روایت کیا۔ اس کے راوی ابن ابی معلیٰ ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ جب تک چاہے دنیا میں رہ کر جو چاہے کھائے یا اپنے رب کے پاس آ جائے، تو اس بندے نے اپنے رب سے جا ملنے کو پسند کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رو پڑے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہنے لگے تمہیں اس شیخ پر تعجب نہیں ہوتا کہ حضور ایک نیک آدمی کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں رہنے یا اپنے رب سے ملاقات کرنے کا اختیار دیا، تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دی، اور یہ ہے کہ رو رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں رسول اکرم کے ارشاد پاک کو حضرت ابو بکر سب سے زیادہ جاننے والے تھے، چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے مال سب آپ پر فدا ہے۔ گویا حضور کے اس ارشاد سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے اشارے کو سمجھ چکے تھے۔ عن ابی سعید الخدری اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده فقال ابو بکر فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا وامہاتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا الى هذا الشیخ
یخبر رسول اللہ عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عند اللہ وهو یقول فدیناک بآبائنا وامہاتنا قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر هو اعلمنا بہم۔ اسی طرح کی حدیث حضور نے جب اس بندے کی طرف کی خبر دی جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا میں جو چاہے اس کے پاس آ جائے یا وہ اپنے رب کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے، یہ سن کر حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ کی مراد تک سب سے پہلے اور سب سے بہتر انداز میں پہنچنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے کہ وہ حضور کے کلام، اللہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سب سے بہتر انداز میں سمجھتے تھے۔ عن المسور بن مخرمۃ و مروان بن حکم قال قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري قلت أوليس كنت تحدثنا إن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك إن نأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطيه الدنية في ديننا إذن قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغررهم في غرزهم فوالله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف بهم۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی روایت اور صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ روایت ہے۔ اس روایت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور یقین کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس حدیث کے راوی مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں طویل حدیث میں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا پھر ہمیں اپنی دینی معاملات میں دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتا ہوں اور وہ میرا مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں نہیں ذرا سا بھی، میں اپنے رب کے حکم سے ذرا سا بھی انحراف یا مخالفت نہیں کرتا اپنے رب کے حکم کی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ شریف کی حاضری دیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، مگر کیا میں نے تمہیں اس سال بیت اللہ شریف حاضری دینے کی خبر دی تھی؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم ضرور خانہ کعبہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا اے ابو بکر کیا یہ اللہ رب العزت کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہے۔ میں نے عرض کی کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ میں نے عرض کی پھر ہمیں اپنے دینی معاملات میں کفار سے دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، وہ اللہ رب العزت کے رسول مکرم ہیں اور اپنے رب کریم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ اللہ اپنے نبی کا ناصر و مددگار ہے۔ پس تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی قسم آپ حق پر ہیں۔ ہم نے عرض کیا کیا آپ ہمیں ارشاد فرمایا نہیں کرتے تھے ہم بیت اللہ شریف حاضری دیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ نے تمہیں اس سال بیت اللہ حاضری دینے کی خبر ارشاد فرمائی تھی؟ میں نے عرض کی نہیں۔ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا یقین رکھو تم ضرور بیت اللہ شریف حاضری دو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ نوٹ:
صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و فراست کے اعتبار سے جو فیصلہ فرمایا اس کو صدیق اکبر نے سمجھ لیا، اور آپ فاروق اعظم کو جو جوابات حضور نے ارشاد فرمائے بعینی ہی وہی جوابات حضرت صدیق اکبر نے بھی فاروق اعظم کو ارشاد فرمائے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت نبوی کے امین ہے۔ یہ جو موقع تھا حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کا، اور جو حدیبیہ میں صلح ہوئی اور اس میں جو معاہدے ہوئے، اس پر کئی صحابہ کرام، نہ صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کئی صحابہ کرام کو شبہ ہوا اور وہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت محسوس کرنے لگے، اور کئیوں کے قلوب میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ مگر اس موقع پر جو پورے استقلال، مضبوطی اور یقین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی شخصیت رہی، وہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ گویا ایک ایسے موقع پر جہاں پر بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام بھی اضطراب اور بے چینی کی کیفیت محسوس کر رہے تھے، اپنی ہزیمت اور شکوک و شبہات میں، تردد و پس و پیش میں پڑے ہوئے تھے، وہاں پر بھی صدیق اکبر کے تصدیق میں، ایمان میں اور پائے استقلال میں جنبش برابر بھی تزلزل پیدا نہ ہوا۔ تزلزل نہیں، ذرا سی کمی یا ذرا سا بھی آپ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوئے، بلکہ آپ کا ایمان، آپ کی تصدیق، آپ کا یقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح قائم اور دائم رہا جیسے کہ اول دن سے، جب سے کہ آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اس دن سے جو صداقت اور ایمان آپ کے دل میں تھا، وہی تصدیق اور وہی یقین آپ کا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی قائم رہا۔ گویا حضور اللہ، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اور پھر اس کے اندر جو حکمتیں اور مصلحتیں، جو امور اور روامز پوشیدہ ہے، ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں سمجھ پاتا تھا۔ اب یہ صلح حدیبیہ کے واقعے میں مفتی صاحب، امت کے لیے اس میں کیا تعلیم ہے؟ جبکہ اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں، حضور نے جو ان سے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں ایسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ کفار و مشرکین اگر حضور کی پاس، اگر ان کے حضور جہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اگر اس علاقے میں اگر کفار آ جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، کافروں کے حوالے کیا جائے، اور ان کافروں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کو ایذا اور تکلیف نہ دی جائے، نہ ہی پہنچائی جائے۔ اور پھر اگر کوئی ہمارے صحابی رسول جب ان کے پاس اگر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ صحابہ کو حضور کے پاس نہیں لوٹائیں گے، نہیں دیں گے۔ تو یہ جو معاہدہ تھا، جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہ جہاد کرنے کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ظاہری طور پر جو صحابہ جو جن شک اور شبہ میں جو پڑ گئے تھے، تو پھر اس واقعے میں کیا ہمیشہ جنگ کے موقع پر ایسا معاہدہ کرنا درست ہے؟ جیسا کہ دنیا کے کوئی بھی اگر ملک ہو، کوئی بھی سٹی ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں پر اگر کچھ ایسا جو ہے موقع آ جائے کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، ان کے حقوق جو ہے چھینے جا رہے ہیں، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اور ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، کیا یہاں پر بھی اس قسم کا کافروں سے معاہدہ کرنے کی تعلیم ہے؟ کیا یہ تعلیم ہے اس صلح حدیبیہ کے واقعے میں؟ اس میں کیا تعلیم ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو صلح حدیبیہ کے اندر جو رموز، جو نکات، جو حکمتیں اور امت کے لیے جو تعلیم اور ترغیب پوشیدہ ہے، اس کے لیے کوئی ایک نشست کافی نہیں ہو سکتی۔ صلح حدیبیہ اپنی معنویت، اپنی اہمیت اور تاریخی پس منظر اور پھر اس کے بعد ہونے والے نتائج، اسلام کی سربلندی میں اور اسلام کی یعنی نفع کے لیے جو اس سے فوائد جاری ہوئے، اس اعتبار سے صلح حدیبیہ ایک بڑے طویل موضوع کا خواستگار ہے، اور اس کے لیے ایک
دیوان چاہیے صلح حدیبیہ پر گفتگو اور اس کے تعلیمات اور ترغیبات پر گفتگو کرنے کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ امت کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے، اگرچہ کہ موضوع ہمارا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور آپ کے مناقب ہے، مگر چونکہ آپ نے سوال کیا، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ ان کریٹیکل حالات میں، ان پریشان کن اور اضطرابی حالات میں جہاں پر امت مسلمہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، افراد امت مسلمہ کے ساتھ ناجائز اور ناروا سلوک کیا جا رہا ہو، اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو، ان کے گھر دکان جلائے جا رہے ہو، تو ان حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اور ان حالات کو اپنے موافق بنانے کے لیے صلح حدیبیہ جیسی تدبیرات کرنا، یہ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ رہا یہ کہ کس معاہدے سے اور کس طرح کے معاہدے سے کیا نتائج برآمد ہوگے، اس کے لیے پھر وہ فراست اور وہ علم و تبحر چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست نبوتانہ تھی، حضور اپنی نبوتانہ شان سے آئندہ ہونے والے تمام نتائج کا مشاہدہ فرما رہے تھے، تمام نتائج کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ ہونے والے نتائج کو دیکھتے ہوئے حضور نے ان تمام معاہدے کو منظور فرما لیا۔ مگر اس طرح کی نظر چونکہ امت میں ہر فرد کو حاصل نہیں رہتی، بلکہ یوں کہا جائے تو کسی کو حاصل نہیں رہتی، حضور کی شان نبوت، حضور کی بصارت، حضور کی بصیرت یہ امت میں کسی کو حاصل نہیں، تو ہر وقت اسی طرح کے معاہدے کیے جائے اور اسی طرح کے معاہدے کو سنت سمجھا جائے، یہ بھی 100% درست نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس پر کافی غور و فکر کرنے اور کافی امت مسلمہ کے ذی شعور اور اہل رائے اصحاب سے مشورہ کرنے کے بعد اس طرح کے معاہدے کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم آئندہ کے حالات اور مستقبل سے اللہ رب العزت کی ذات زیادہ واقف ہے، مگر اس میں ایک تعلیم اور ایک درس اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ اضطرابی حالات میں، فساد اور فتنے کے حالات میں دیگر اقوام سے امت مسلمہ کے موافقت اور ان کے فوائد کے لیے اگر مصالحت اور معاہدے کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر صلح اور موافقت کی جا سکتی ہے، معاہدے کیے جا سکتے ہیں، اور ممکن ہو تو اللہ رب العزت اس کے بہتر اور فائدہ مند نتائج ہی برآمد فرمائے گا۔ اور رہی بات یہ کہ جس نتیجے کو اور صلح حدیبیہ سے ہونے والے جن فوائد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوتانہ بصیرت سے دیکھا، اس کی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ان تمام کو اگر نہ بھی صحیح تو حضور کے اس مراد اور منشے کو قریب سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا تھا۔ سبحان، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ورنہ وہ حالات صلح حدیبیہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ علامہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ جیسی شخصیات جنہوں نے مختلف مضامین اور عنوانات پر معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہے اور امت کو ہدایت کے اسباب فراہم کیے ہیں، ہم اپنی جانب سے اور جامعہ انواریہ کی جانب سے شیخ الاسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت صلح حدیبیہ کے عنوان پر کوئی ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائیں اور اس کے پیچھے کے نکات اور معارف اور حکمتوں کو امت کے سامنے شیخ الاسلام اپنی فراست اور اپنی تبحر علمی کے ذریعے لائے، تاکہ شیخ الاسلام کی ذات گرامی اور آپ کے علم سے تمام امت مسلمہ مستفید ہوتی رہے، اور صلح حدیبیہ جیسے اہم ترین موضوع پر امت کو صحیح رہنمائی فراہم ہو سکے۔ آمین۔ سبحان۔ ہم امید کرتے ہیں شیخ الاسلام سے کہ حضرت ہماری اس گزارش کو زیر غور لائیں گے اور
اس پر حضرت ہمیں ضرور نامراد نہیں فرمائیں گے۔ بے شک۔ فصل نمبر 15 شیخ الاسلام باب لا رہے ہیں، فصل باندھتے ہیں اشد توقیراً و تعظیراً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سب سے زیادہ تعظیم، ادب، توقیر فرمانے والے حضرت صدیق اکبر ہی تھے۔ ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر فقال اتصلی للناس فاقیم قال نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس في الصلاة فتخلث حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاتهم فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديهم فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن ابی قحافة ان يصلي بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کتاب الجماعت والامامہ، صحیح المسلم کتاب الصلاة، سنن نسائی کتاب الامامہ و کتاب السہو، سنن ابو داود کتاب الصلاة، گویا تمام سیاہ ستہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ مشہور حدیث مبارک، حدیث صحیح، حضرت سہل بن سعد الساعدی اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں حضور سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام بنی عمرو بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے کسی جھگڑے اور تنازع میں ان کی صلح کروا دے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال جو مؤذن تھے وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دے تو میں اقامت کہہ دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پس حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے۔ اسی دوران حضور واپس تشریف لے آئے اور لوگ ابھی نماز ہی میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالی کی آواز سے حضرت صدیق اکبر کو متوجہ کرنا چاہا، مگر چونکہ حضرت ابو بکر حالت نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتے تھے اس لیے ادھر توجہ نہ فرمائی۔ پھر جب لوگوں نے بہت زور سے تالیاں بجائی تو آپ متوجہ ہوئے اور حضور کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اور اللہ کے رسول مکرم نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو حکم فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے اور صف میں مل گئے۔ حضور آگے تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ادھر متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع کر دیا؟ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ یہ کافی طویل حدیث مبارکہ جو صحابہ اکرام کے ادب و اکرام، تعظیم و توقیر، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کرتی ہے۔ حضور کی شان یہ کہ حضور نماز میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام دوران نماز صفوں میں حضور کو جگہ دے دیں، حضور آگے بڑھ جائے، پوری صفیں ادھر سے ادھر ہو جائے، امام مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جائے اور یہ تمام حرکت کثیر صحابہ اکرام سے ہو، حضور کے خاطر تو ان کی نماز مکمل ہو جائے۔ گویا حضور کے لیے جو عمل کیا جائے وہ سب عبادت بنتا ہے۔ نماز، حالت نماز میں بھی، دوران نماز میں بھی اگر کوئی منافی نماز کام، خلاف نماز کام حضور کے لیے کیا جائے تو وہ بھی نماز شمار ہو جاتا ہے، وہ بھی نماز بن جاتی ہے۔ حضور کی شان رسالت
پھر صحابہ اکرام کا اکرام، صحابہ اکرام کا ادب، صحابہ اکرام کی تعظیم و توقیر جو حضور کی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ جب آقا کو نہ دیکھا تو مؤذن کسی اور کے پاس نہیں جاتا، صدیق اکبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں اقامت دے دیتا ہوں۔ گویا صحابہ اس بات کو بخوبی جان چکے تھے کہ حضور کے بعد حضور کا جانشین ابو بکر ہی ہے، حضور کی حیات مبارکہ ہی میں جان چکے تھے کہ اگر حضور کے بعد کوئی حضور کی نیابت کرنے کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ نماز پڑھانے کا حکم دیا، حضرت صدیق اکبر نماز بھی پڑھانے لگے، حضور کو دیکھ کر پیچھے آ گئے، اور ادب کا عالم یہ کہ حضور سے آگے رہ کر نماز پڑھنے کو گوارا نہیں کیا۔ گویا یہ مانتے ہیں کہ حضور سے آگے بڑھ کر نماز پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی مناسب نہیں، وہ نماز جو حضور کو پیچھے رکھ کر پڑھی جائے۔ یہ تمام ادب کا ایک بڑا باب صحابہ کرام نے اس حدیث کے ذریعے سلجھا دیا، ادب رسول کا، تعظیم رسول کا ایک بڑا باب، ایک بڑا مسئلہ صحابہ کرام نے حل کر دیا کہ نماز ایک طرف ہو اور حضور ایک طرف ہو، تو اگر نماز کو ترجیح دو گے، نماز کو اہمیت دو گے، تو ادب رسالت کے نہ کرنے کے باعث ایمان بھی چلا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو نماز بھی کیا رہے گی، نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر حضور کی تعظیم اور حضور کا ادب بجا لاؤ گے تو ادب رسالت کے باعث ایمان بھی باقی رہے گا اور نماز بھی باقی رہ جائے گی، حضور کی تعظیم اور توقیر میں سب کچھ باقی رہ جائے گا، ایمان بھی سلامت رہ جائے گا، نمازیں بھی سلامت رہ جائے گی۔ اور حضور کی بے ادبی کا پہلو آ گیا تو نہ پھر ایمان سلامت رہا، نہ پھر نماز سلامت رہی۔ صحابہ کرام اپنے عمل سے حضور کے ادب کا ایک پہلو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کرنی چاہیے۔